السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جس جہاں میں بیٹھ کر میں یہ بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اس جہاں کو عالم دنیا کہا جاتا ہے، اور انجام کار ہماری جو منزل ہے جہاں پر ہمیں پہنچنا ہے اس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ تو ان دو عالموں کے بیچ میں بھی ہماری ایک زندگی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور اردو میں اسی کو قبر والی زندگی کہا جاتا ہے۔ لیکن عزیز ساتھیو، لفظ قبر سے کہیں ہمیں یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ قبر کے اندر جو کچھ احوال پیش آنے والے ہیں، چاہے انعامات کے حوال ہو یا عذابات کے حوال ہو، وہ صرف انہی لوگوں کو ہوگا جن کو باضابطہ قبر کے اندر دفن کر دیا گیا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کا تعلق روح سے ہے، کیونکہ انسان کے اندر اصل جو چیز ہے وہ روح ہے جو ہمیشہ رہتی ہے۔ عالم ارواح میں ہماری صرف روحیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں ہمیں بھیجا تو اس روح کے ساتھ اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر بھیجا۔ پھر یہاں سے ہم آخرت میں جب جائیں گے تو وہاں پر ہماری روح یہی ہوگی، لیکن وہاں کا ہمارا جو جسم ہوگا وہ الگ ہوگا۔ اہل جنت کا جسم انتہائی خوبصورت ہوگا اور اہل جہنم کا جسم انتہائی بدصورت ہوگا۔ تو ہر عالم کے اندر جو نہیں بدلنے والی چیز ہے وہ ہے انسان کی روح۔ بہرکیف بولنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے اگر کوئی شخص پانی میں غرق ہو کر مر گیا اور ہمیشہ کے لیے پانی کے حوالے ہو گیا، یا اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو آگ میں جل کر راکھ ہو گیا اور وہ راکھ بھی ہوا کے اندر اڑا دی گئی ہو، یا کسی کو کسی جانور نے کھا کر ہضم کر دیا ہو، ہر انسان کے ساتھ عالم برزخ کے احوال پیش آنے والے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، اسی سلسلے میں ایک حدیث میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ من ربکا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو ایمان والا سچا پکا مومن کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال اس سے کیا جائے گا کہ ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال اس سے یہ کیا جائے گا، تیرا اس شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے جن کو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ یہ جواب دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا، قرآن پاک کو میں نے پڑھا، تو قرآن نے مجھے یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، تو میں قرآن کی باتوں پر ایمان لایا اور میں اس کی باتوں کا تصدیق کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے درست فرمایا اور میرے بندے نے سارے جوابات صحیح دیے، لہٰذا اے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جائے اور جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جائے اور اس کی قبر سے جنت کی طرف ایک راستہ کھول دیا جائے۔ تو حکم کی تعمیل ہوگی، جس کے بعد جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں اس کی قبر میں آتی رہیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کی قبر کو منتہائے نظر تک کشادہ کر دو، جس کی وجہ سے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کے سامنے جنت کے نظارے ہی نظارے ہوتے ہیں اور اس سے وہ لطف اندوز ہوتے رہتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نم کا نومت العروس، یعنی اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، پہلے رات کی دلہن جس طرح بے خوف ہو کر سکون اور اطمینان سے سوتی ہے، اس طرح قیامت تک اس کو سکون اور چین کی نیند اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ مومن کے ساتھ قبر کے اندر پیش آئے گا۔ پھر دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کافر بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے بھی اسی طرح سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہائے میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے۔ پھر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا
کہ آپ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس پر بھی اس کا جواب یہی ہوگا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو نہیں جانتا، حالانکہ جانتا ہے لیکن یہ منکر تھا، کافر تھا، انکار کرتا تھا۔ تو لہٰذا اے فرشتوں اس نافرمان کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کے کپڑے اس کو پہنا دو، اور اسی طریقے سے اس کی خبر میں سے جہنم کی طرف راستہ کھول دو، تو حکم کی تعمیل کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے جہنم کی گرم ہوائیں، جلا دینے والی ہوائیں اس کے خبر میں آئیں گی، اور جہنم کے آگ کے شعلے اس کے خبر کے اندر آتے رہیں گے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اذیت میں رہے گا، تکلیف میں رہے گا، اور قیامت تک اسی تکلیف کے اندر وہ مبتلا رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی خبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کریں گے جو آنکھوں سے اندھا ہوگا اور کانوں سے بہرا ہوگا، اور وہ اس کو سزا دیتے رہے گا، یعنی وہ چاہے جتنا چلائے چیخے نہ وہ سن سکے گا، وہ نہ دیکھ سکے گا، بے رحم ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کو سزا دیتے رہے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا بھاری ہتھوڑا ہوگا کہ اگر اس ہتھوڑے سے دنیا کے بھاری سے بھاری پہاڑ پر ایک ضرب لگا دی جاتی ہے تو سارا کا سارا پہاڑ ایک ہی ضرب میں مٹی کا تودہ بن کر رہ جائے گا۔ تو اس سے اس قدر اس کو تکلیف ہوگی کہ وہ اس قدر چیخے گا، چلائے گا کہ دنیا میں مشرق سے مغرب تک رہنے والے سارے جاندار سوائے انسان اور جنات کے سارے جاندار اس کی چیخ و پکار سنیں گے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ہے خبر کے احوال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خبر میں پرسکون زندگی نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی خبر پر جاتے تو بے تحاشا روتے، پوچھنے والے پوچھتے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ سن کر اس قدر نہیں روتے جتنا خبر کا تذکرہ سن کر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پر کامیاب ہو جائے گا دیگر منزلیں بھی اس کی آسان ہو جائے گی، اور جو یہاں پر ناکام ہو جائے گا تو آگے کی منزلیں اس سے بھی زیادہ کٹھن ہوگی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے جتنے عذابات دیکھے ہیں خبر سے زیادہ بھیانک عذاب کہیں اور نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے خبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے، خبر میں سکون اور چین والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔